کیا ایک کتا وہ کام کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ ایک سٹڈی کے مطابق ایک کتے کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور اسی وجہ سے مغرب میں ایک کتے کو اسی لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے خطرے سے ان کو خبردار کرے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی سائنسدانوں نے ایک کتے کے بارے میں ایسا کچھ دریافت کیا ہے کہ جس وجہ کو اگر لوگ سمجھ جائیں تو ان کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد کتے کے بارے میں آپ کی سوچ بدلنے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جانیں وہ راز جو اللہ نے ایک کتے میں پوشیدہ رکھے ہیں۔ کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک کتے کے وہ راز جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں سائنس اور اسلام دونوں میں ذکر آیا ہے۔ مغربی ممالک میں کتے کو ایک انسان دوست جانور سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ کتے کو شوق سے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں میں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ہے، لیکن یہ واقعہ کس حد تک درست ہے اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر تشریح نہیں۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ واقعے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا، اور اسی واقعے کے مطابق کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ واقعے کا ذکر بھی قدیم کتابوں میں ملتا ہے، جس کی سند بھی کافی کمزور ہے، لیکن یہ واقعہ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے ہے تو اس لیے ویڈیو میں اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں واقعات کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جن کا ذکر صرف قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کام رہے تھے، تو اسی وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دوڑا اور زمین کے درندوں تک پہنچا اور بولا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ کتا ایک وفادار جانور ہے جو ایک انسان سے جلد ہی مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور رات کو اپنے مالک کے گھروں کی چوکیداری بھی کرتا ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود اسلام میں ایک کتے کو گھروں کے اندر لانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا قید اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ اسلام میں کتے کو چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام وہ واحد دین ہے جس میں جانوروں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔
مختلف تفاسیر میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو بہت زیادہ نوحہ یعنی رونے کی وجہ سے عطا ہوا، اور رونے کی وجہ ایک واقعہ تھا جس میں ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اے مسکین، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب ہے، اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا۔ اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ملکیت پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے، پھر وہ اپنے اسی خیال میں 40 سال تک روتے رہے۔ ایک کتے میں اللہ نے ایک زبردست خاصیت یہ بھی رکھی ہے کہ کتے کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کافی سائنسی سٹڈیز کی گئی ہیں کہ کیا واقعی ایک کتا زلزلہ آنے سے پہلے خبردار ہو جاتا ہے۔ 2011 میں جاپان میں آئے خوفناک زلزلے کے دوران ماہرین نے مختلف جانوروں کی عجیب و غریب حرکات نوٹ کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ زلزلے سے چند منٹس پہلے وہاں گھروں میں موجود کتے اور بلیاں باہر کی جانب بھاگیں اور پوری گلیاں کتوں اور بلیوں سے بھر گئیں۔ جانوروں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کتے ماحولیاتی پریشر کو محسوس کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ گریویٹی میں چینجز یا زمین کے میگنیٹک فیلڈ میں بھی وہ چینجز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمین کے ہلنے یا زمین سے نکلنے والی گیسز اور کیمیکلز اور زمین کے اندر پانی کے لیول اور تمام قدرتی آفات کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہیں۔ یہ سمیل یعنی بو انسان محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کتے ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کتے زلزلہ آنے سے چند لمحے پہلے آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک کتے میں وہ باتیں بھی موجود ہیں جن باتوں کی وجہ سے ایک کتے کے قریب جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا۔ مختلف ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک کتے کے منہ میں خطرناک قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ایک انسان کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جرمن ڈاکٹرز کی ایک سٹڈی کے مطابق ایک کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر آپ دوسرے جانداروں کے پراسرار خصوصیات کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز بھی آپ کے لیے ہیں۔